بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ بات واضح ہے کہ 1990 کے بعد جتنے بھی سمندری طوفان برپا ہوئے وہ کراچی میں پہنچنے سے پہلے یا تو اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں یا ان کی شدت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ ہر دفعہ کراچی شہر محفوظ رہتا ہے۔ بعض افراد کا ماننا ہے کہ یہ عبداللہ شاہ غازی کی کرامت کی وجہ سے ہے، جبکہ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ کراچی شہر سے پہلے سمندر کے اندر 3 پلیٹیں ہیں، بھارتی، یوریشیا اور عربین، جو کہ سمندری طوفان کے لیے قدرتی رکاوٹ ہیں۔ اس لیے کراچی شہر ہر دفعہ محفوظ رہتا ہے۔ میں آج کھل کر بڑی وضاحت سے مکمل بات آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ قیامت کے دن اس بات کا بھی سوال ہوگا کہ آپ نے لوگوں تک جو بات پہنچائی تھی اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت موجود تھا۔ ایک عام دنیا داری کی بات میں وعدہ گھاٹا چل جاتا ہے، لیکن جو عقیدت کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام تک وہ بات پہنچے جس کی کوئی دلیل ہو۔ 1985 میں ایک طوفان کراچی میں داخل ہوتے ہوتے مڑ گیا، پھر 1993 میں، پھر 1998، پھر 1999، 2001، 2004، 2007، پھر 2009، 2010 اور پھر 2014 میں بھی نیلوفر نامی طوفان کا رخ کراچی کی جانب تھا، مگر عین موقع پر اپنا رخ موڑ گیا اور کراچی محفوظ رہا۔ یہ سمندر میں طوفان لاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سمندر کس کی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ عبداللہ شاہ غازی کس کی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور جو پہلی قوموں پر عذاب آئے، جن میں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط علیہ السلام، یہ پوری کی پوری قومیں مرتد ہو چکی تھیں، ماں سوائے گنتی کے چند افراد کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو بچا کر کسی پر طوفان، کسی پر پتھر برسے، کسی پر آگ کی بارش، اور کوئی پوری کی پوری بستی ہی اٹھا کر الٹی کر دی، کیونکہ ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب امر ہو چکا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام علاقے کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، لیکن جب سرخ رنگ کا بادل چھا گیا تو بستی والے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ تمام بستی والے کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور استغفار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا اٹل ہوا فیصلہ بدل دیا، اور جب حضرت یونس علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس آئے تو حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے عذاب کا فیصلہ اٹھا لیا ہے اور لوگ خوش و خرم پھر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے آخری شرط یہ رکھی تھی کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں سے اگر 5 افراد بھی اہل ایمان نکل آئے تو عذاب نہیں لایا جائے گا، مگر بدقسمتی سے 2 لاکھ افراد میں سے 5 بھی اہل ایمان نہیں تھے، لہذا فرشتوں نے پورے علاقے کو تہس نہس کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تم کو جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی دربار کی وجہ سے طوفان ٹل جاتا ہے بالکل غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو پختہ رکھیں اور ان کاموں کو مکمل طور پہ ترک کر دیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے روکا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہوگی۔ اور الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جتنے زیادہ صدقات، غریبوں کو کھانا کھلانا، پرندوں کو دانے ڈالنا، کراچی میں جتنا زیادہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے شاید ہی دنیا کے کسی خطے میں ایسا ہوتا ہو۔ اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بلا سے نجات دیتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔